إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ الرعد آیت نمبر 41 سے ہم پڑھیں گے اور یہ سورۃ الرعد کا آخری سبق ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا نأتی الارض، کہ ہم لے رہے ہیں زمین کو، ننقصها، اسے کم کر رہے ہیں، ہم چلے آ رہے ہیں، انا نأتی الارض، ہم لے کر آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها، اس کو کم کر کے، من اطرافها، اس کے اطراف سے، اس کے ارد گرد سے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ عرب میں اس وقت جب مخاطب تھے مشرکین عرب، اس وقت ان کی زمین گھٹ رہی تھی، یعنی ہر روز نیا علاقہ فتح ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی زمین بڑھ رہی تھی اور کافروں کی زمین گھٹتی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ ہماری نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ منہ مانگے معجزے مانگتے ہیں، یہ معجزہ کافی نہیں کہ جس دین کی دعوت کو تم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تو ختم ہو جائے گی، جس دعوت کے ماننے والوں کو تم نے دنیا کا حقیر سمجھا، ان کو مٹانے کی کوشش کی، تم نے ان پر ظلم ڈھائے، ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا، ان کو مارا پیٹا، اور تم سمجھتے تھے کہ یہ تو چند دن کی بات ہے، یہ نشہ اترے گا اور یہ اسلام کا یہ جو چراغ ہے یہ گل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دیکھ نہیں رہے اب وہ کیسے روشن ہو کر اور پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے؟ یہ نشانی کیا تھوڑی ہے کہ تمہاری زمین گھٹتی جا رہی ہے، تم دن بدن کم ہوتے جا رہے ہو اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی جگہ بڑھ رہی ہے، ملکوں کے ملک فتح ہو رہے ہیں، یہ نشانی تھوڑی ہے؟ اسی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے اس کو، انا نأتی الارض، کہ ہم لے رہے ہیں زمین کو اس کے اطراف سے اور کم کرتے جا رہے ہیں کافروں کے لیے۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ کا جو حکم آئے گا اس کے حکم کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ وہو سریع الحساب، اور بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور بلا شبہ تدبیریں کی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، اور اصل تدبیریں تو اللہ کے پاس ہیں، اصل کاموں کی تدبیر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑے بڑے تدبیریں کیں اور اپنے رسولوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مومنوں کے خلاف تدبیریں کی، لیکن کسی کی تدبیر کوئی کام نہ آئی۔ اصل تدبیر تو اللہ کے پاس ہے۔ یعلم، وہ رب جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، جو کما رہی ہے ہر جان، ہر انسان کیا کر رہا ہے، کیا محنت کر رہا ہے، اس کی زندگی کا مقصد دنیا سنوارنا ہے یا آخرت سنوارنا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقب الدار، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، آخرت کا گھر اچھا کس کے لیے، آخرت تو سب کے لیے ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن وہ اٹھنے کے بعد کی زندگی اچھی کس کی ہوگی یہ عنقریب کافروں کو پتہ چل جائے گا، موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا ان کو۔ یہ ابھی نہیں مان رہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عیش و آرام اللہ نے ہمیں دیا ہے اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، غریب ہیں، صبح کی ہوتی ہے تو شام کی نہیں ہوتی، اور سارے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں ہی غریب، غلام، کمزور۔ اور اس نظریے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی نعمتیں دنیا میں ہمیں ملی ہیں تو آخرت میں بھی ہمارے پاس ہی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ابھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی نا، ان قریب سمجھ آ جائے گی۔ لمن عقبى الدار وسيعلم الكفار، ان قریب یہ کافر جان لیں گے، لمن عقبى الدار، آخرت کا گھر کن کا اچھا ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے دنیا میں اللہ نے عیش و آرام ہمیں دیا تو مرنے کے بعد اگر آخرت ہوئی بھی صحیح وہاں بھی عیش و آرام ہمیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب جب موت کا وقت آئے گا نا ان کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کن کے لیے اچھا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، لستا نہیں ہیں آپ مرسلا، رسول، آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ ان سے کہیں کہ کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اگر میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس پر اللہ گواہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی دوسرے مقام پر کئی دفعہ آیا نا، وَمَنْ أَظْلَمُ،
ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. دو چیزیں ہیں نا، یا تو میں غلط کہہ رہا ہوں اللہ پر، میں رسول ہوں نہیں اور کہہ رہا ہوں رسول ہوں، تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یا اگر میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے رسول تھے، پھر تم مجھ سچے رسول کو جھٹلا رہے ہو، تو تم سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے نا. اور اس پر گواہ کیا ہے؟ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے. اور کوئی بات نہیں مانتے نا، تو اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ نے ہی مجھے بھیجا ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور کتاب کا علم اسی کے پاس ہے، سب کچھ کا علم اسی کے پاس ہے. آج تم مان لو گے فائدہ تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو پھر نقصان تمہارا ہے. اور اللہ اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں یہ سورۃ الرعد کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری. پچھلے تمام اسباق جو ہے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹوں میں موجود ہیں. آپ نے اگر ان میں سے کوئی سننا ہو، نہیں سنے تو آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور آخرت کا انجام، آخرت کا جو گھر ہے اللہ ہمارے لیے بہتر بنا دیں اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر زندہ رکھیں، توحید پر زندہ رکھیں. اور مرتے وقت اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں، اور مرنے کے بعد بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.